السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا عنوان تھا ثلاثی مزید کے ابواب۔ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید بنانے کے لیے ثلاثی مجرد میں ایک حرف کا یا دو حرف کا یا تین حرف کا اضافہ کرتے ہیں، حروف اصلی کے شروع میں یا درمیان میں یا شروع و درمیان دونوں جگہوں پر، تو اس سے ثلاثی مزید کے ابواب بن جاتے ہیں۔ اور ثلاثی مزید کے ابواب میں سے کل ہم نے مشہور ابواب 8 پڑھے تھے جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ ان 8 میں سے 3 باب ایسے تھے جن میں ایک حرف کی زیادتی تھی، جن کو کہتے ہیں مزید بحرف، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ، جن کے ماضی کے صیغے بنتے ہیں افعل، فعل اور فاعل۔ یہ 3 باب ایسے ہیں جن کی ماضی کے واحد مذکر غائب میں حروف اصلی کے علاوہ ایک حرف کا اضافہ ہے۔ پھر 4 باب ایسے تھے جن میں 2 حرف کا اضافہ ہوتا ہے حروف اصلی پر، ان کو کہتے ہیں مزید بحرفین، جن میں 2 حرفوں کی زیادتی ہوتی ہے۔ وہ ہے باب تفاعل، باب تفاعل اور باب افتعال اور باب انفعال۔ ماضی کے صیغے بنتے ہیں تفاعل، اس میں عین شروع میں تا اور عین کلمہ کا پھر تکرار، یہ 2 حرف اضافی ہو گئے۔ پھر باب تفاعل سے ماضی کا صیغہ بنتا ہے تفاعل، تو اس میں شروع میں تا کا اضافہ اور فا اور عین کے درمیان الف کا اضافہ۔ اور اگلا باب ہے باب افتعال، ماضی کا صیغہ بنتا ہے افتعال، شروع میں حمزہ کا اضافہ اور فا اور عین کے درمیان تا کا اضافہ۔ اور چوتھا باب بنتا ہے باب انفعال، شروع میں حمزہ کا اضافہ اور فا کلمہ سے پہلے نون کا اضافہ انفعال۔ اور 8واں باب بنتا ہے جس کے اندر 3 حرفوں کا اضافہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مزید بثلاثت احرف، جس میں 3 حرفوں کی زیادتی کی گئی ہو، وہ ہے باب استفعال، اور شروع میں ہی حمزہ سین اور تا کا اضافہ استفعال۔ پھر ہم نے انہی 8 ابواب کو یاد رکھنے کے لیے اپنی عملی زندگی سے متعلق 8 نکات ذکر کیے تھے، جیسے باب افعال سے اسلام، تفعیل کی جگہ پر تسبیح، مفاعلہ کی جگہ پر مجاہدہ، تفاعل کی جگہ پر تدبر، تفاعل کی جگہ پر تدارس، افتعال کی جگہ پر اختلاف، اور انفعال کی جگہ پر انقلاب، اور استفعال کی جگہ پر استغفار۔ یہ کل کے سبق کا خلاصہ تھا۔ انہی ابواب کے بارے میں آج 2 چیزیں اور نوٹ کریں کہ یہ جو 8 ابواب ہیں، ان میں سے جو پہلے 3 باب جن کو مزید بحرفین کہتے ہیں، باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ، افعال، تفعیل اور مفاعلہ، پہلے 3 باب مزید بحرفین والے، ایک حرف کی زیادتی والے، باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ، ان تینوں کا جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، علامت مضارع پر پیش ہوتا ہے، چاہے معروف کا صیغہ ہو یا مجہول کا صیغہ ہو۔ اس سے پہلے جو ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے ہیں، ثلاثی مجرد کے تمام ابواب میں علامت مضارع پر
ज़बर होती है, जैसे ज़रबा यज़रिबु या के ऊपर ज़बर है, यंसुरु या के ऊपर ज़बर है, यफ्तहु यस्मउ यकरुमु यहसिबु, इन तमाम अबवाब में अलामत मुदारे मफ्तूह होती है मारूफ के अंदर, और जब मजहूल का सीगा बनता है तो फिर अलामत मुदारे को दम्मा दे देते हैं, जैसे यदरिबु से युदरबु, यंसुरु से युनसरु वगैरह। अब जो मजीद के अबवाब हम पढ़ रहे हैं, इनमें पहले 3 बाब ऐसे हैं कि इनमें चाहे मारूफ का सीगा हो या मजहूल का सीगा हो, दोनों सूरतों में अलामत मुदारे पर दम्मा ही आएगा। जैसे अकरम बाब इफ़आल है, अस्लमा युस्लिमु, तो या के ऊपर दम्मा आ गया। बाब तफ़ईल है तस्बीह, तो सब्बह युसब्बिहु, या के ऊपर दम्मा आ गया। बाब मुफ़ाअला है मुजाहदा, तो जाहदा युजाहिदु, ये मारूफ के सीगे हैं लेकिन अलामत मुदारे मज़मूम है तीनों अबवाब में। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात कि इसमें फ़ाइल बनाने के लिए इन अबवाब के फ़ेल मुदारे के सीगे को लेंगे, फ़ेल मुदारे मारूफ के सीगे को अलामत मुदारे की जगह पर मीम मज़मूम रख देंगे, और आखिर से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर और आखिर पर तनवीन। अलामत मुदारे की जगह पर मीम मज़मूम और आखिर में तनवीन, बल्कि ज़ेर तो पहले से मौजूद होगी, अगर ना हो तो फिर ज़ेर देंगे। जैसे युस्लिमु है, युस्लिमु अस्लमा युस्लिमु मुदारे का सीगा है बाब इफ़आल का, तो युस्लिमु में या की जगह पर मीम रख देंगे, मुस्ली और आखिर को तनवीन दे देंगे, तो युस्लिमु से मुस्लिमुन। अब मुस्लिमुन ये इसमें फ़ाइल बन गया है, और इसमें मफ़ऊल बनाने के लिए मुदारे मजहूल का सीगा लेंगे और अलामत मुदारे की जगह पर मीम मज़मूम और आखिर को तनवीन दे देंगे। जैसे युस्लमु मुदारे मजहूल बनता है युस्लमु, तो उस या की जगह पर मीम रखेंगे और आखिर में तनवीन देंगे, तो मुस्लमुन, मुस्लमुन बन जाएगा। जी, 2 बातें जिक्र कर दी हैं आज के सबक में, फिर नोट कर लें कि पहले 3 बाब जिनको मजीद बिहरफिन कहते हैं, जिनमें नंबर 1 बाब इफ़आल, नंबर 2 बाब तफ़ईल, नंबर 3 बाब मुफ़ाअला है, इनमें अलामत मुदारे मज़मूम होगी चाहे वो मारूफ का सीगा हो या मजहूल का। और दूसरी बात ये बतला दी कि इसमें फ़ाइल बनाने के लिए अलामत फ़िल मुदारे मारूफ का सीगा लेंगे, अलामत मुदारे की जगह पर मीम मज़मूम और आखिर में तनवीन, और इसमें मफ़ऊल बनाने के लिए मुदारे मजहूल का सीगा लेंगे, अलामत मुदारे की जगह पर मीम मज़मूम और आखिर में तनवीन। तो यूँ हमारे पास ये सीगे बन जाएंगे, इसमें फ़ाइल के और इसमें मफ़ऊल के। जबकि इससे पहले जो हमने मुजर्रद के अबवाब पढ़े हैं, मुजर्रद के अबवाब में इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल इस तरह नहीं बनते, वहाँ पर अलग कायदा है, वहाँ पर वज़न ही अलग है। इसमें फ़ाइल का वज़न फ़ाइलुन है और इसमें मफ़ऊल का वज़न मफ़ऊलुन है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो कुछ अफ़आल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अलामत मुदारे पर पेश जहाँ आता है वो 3 बाब हैं। नंबर 1 बाब इफ़आल, जैसे अफ़अल युफ़इलु, इसका मशहूर फ़ेल है एक, अनज़ल युनज़िलु इंज़ालन, नाजिल करना। तो अनज़ल युनज़िलु मुदारे मारूफ है और अलामत मुदारे पर पेश आया हुआ है।
انزل ينزل انزالا. اسی طرح اسلم یسلم اسلاما، تقریباً 190 مرتبہ استعمال ہوا ہے. باب تفعیل فعل یفعل، جیسے بلغ یبلغ، بلغ ماضی کا صیغہ، یبلغ مضارع کا صیغہ ہے، علامت مضارع پر پیش آیا ہوا ہے، 5 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. بات پہنچانا، اسی سے مشہور لفظ تبلیغ، بلغ یبلغ تبلیغ، بات پہنچانا. اور تیسرا فعل ہے تیسرا باب ہے باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، اور مشہور فعل ہے جاہد یجاہد مجاہدۃ، جہاد کرنا، 31 مرتبہ استعمال ہوا ہے. باب افعال کے، اس میں فاعل کا صیغہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کیجیے. اردو میں کثرت سے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے مسلم، مؤمن، مشرک، منکر، مجرم. جیسے یہاں پر انہوں نے مجرد اور مزید فی کا تقابل کر کے سمجھایا ہے کہ یہ باب فعل یعنی کہ مجرد کا باب ہے، اس سے ہم اگر فعل لیں تو فعل کا وزن ہوگا اور ماضی کا صیغہ ہوگا خرج، ترجمہ ہوگا کہ وہ نکلا. مضارع کا صیغہ ہوگا یفعل، یخرج، یفعل کے وزن پر، یفعل کے وزن پر، یخرج وہ نکلتا ہے. اس میں فاعل بنے گا خارج، فاعل کے وزن پر، ترجمہ ہوگا نکلنے والا. لیکن انہی حروف اصلی کو، خا، را اور جیم کو جب ہم باب افعال پر لے کر جائیں گے اس باب پر، تو پھر اوزان بدل جائیں گے. بجائے فعل کے اب ماضی بن گئی ہے افعل، لہذا خرجہ کے بجائے اخرجہ. مضارع یہاں پر یفعل، یہاں پر یفعل، علامت مضارع مضموم ہو گئی ہے، لہذا فعل بنے گا اخرج یخرج، یخرج. اور اس میں فاعل یہاں پر فاعل کے وزن پر تھا، یہاں پر مفعل کے وزن پر ہے، اور اصل صیغہ بن گیا مخرج. ترجمے میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، یہاں پر ترجمہ تھا وہ نکلا، وہ نکلتا ہے، نکلنے والا. یہاں پر اس کو ترجمہ میں اضافہ ہو گیا اور کہا کہ اس نے نکالا، وہ نکالتا ہے، اور اس میں فاعل نکالنے والا. نکلنا اور نکالنا، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نکلنا یہ لازم ترجمہ ہے، فعل لازم ہے، اور نکالنا یہ فعل متعدی ہے. لازم اور متعدی ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، دہرا دیتا ہوں. لازم وہ فعل ہوتا ہے جو صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے وہ گھر سے نکلا، بات پوری سمجھ میں آ گئی. اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل سے پورا نہیں ہوتا، مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ہم کہیں کہ اس نے گھر سے نکالا، اب بات پوری نہیں ہوئی جب تک کہ اس کو ذکر نہ کریں جس کو گھر سے نکالا. تو اس نے بیٹے کو گھر سے نکالا، تو اب بات پوری ہو گئی ہے. اسی طرح نزل ینزل نازل، لیکن جب باب افعال پر لے کر آئیں گے انزل ینزل منزل، اتارنے والا. باب افعال کی کچھ مثالیں: اسلم یسلم اسلاما، اسلام لانا، 78 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک آیت یہ ہے اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے اسلم، تو اسلام لے آ، فرما بردار بن جا. تو اب یہاں سے آپ لوگوں نے سوالوں کے جواب دینے ہیں. جی تو بتلائیے کہ اسلم کون سا صیغہ ہے؟ فعل امر کا صیغہ.
جی بالکل ٹھیک ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، اس سے پورے گردان کر دیں آپ امر کی. اسلم، اسلما، اسلمو، اسلمی، جی اسلما، اسلمنا. اسلمنا، بالکل ٹھیک ہے جی. اور اسی سے اس میں فاعل کی گردان کیا ہوگی؟ اس میں فاعل بنے گا، فعال میں مسلم سے بنے گا نا. جی بالکل ٹھیک ہے مسلمون، مسلمون، جی مسلمانی، جی مسلمون، جی اور مسلمتن، مسلمتانی، مسلمات. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں کا صیغہ کیا بنے گا؟ لا تسلم. لا تسلم. بالکل ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اچھا مسلمون بنا کیسے؟ مسلمون جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے وہ کیسے بنا؟ وہ جو ہے وہ ذکر میں آپ نے بتایا کہ مضارع مجہول سے بنتا ہے. معروف سے، اس میں فاعل معروف سے، اس میں فاعل معروف سے بنتا ہے. جی سوری. اور مفعول جو ہے وہ اچھا وہ بنتا ہے اس سے. ٹھیک. مجہول تو سے. فاعل، ہاں جی، فاعل ٹھیک ہے بنانے کے لیے تو پھر وہ نہیں مضموم لگائی جی، اور باقی آپ تنوین دے دی گئی. آخر میں تنوین. یسلموں سے مسلمون بن گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا فعل ہے احسن. مضارع آئے گا یحسن. احسن یحسن، احسان، افعال کے وزن پر. آیت ہے ان اللہ یحب المحسنین. ان بے شک اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو، اچھا کام کرنے والوں کو. حسن حروف اصلی ہیں اس کے حسن. حسنا، حسنا، اس کو باب افعال پر لے کر آئے تو بن گئے احسنا. حسنا کا مطلب ہے اچھا ہونا. جب اس کو باب افعال پر لے کر آئے احسنا، اب متعدی بن گیا اچھا کرنا. تو بتائیے جی محسنین کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. جی ٹھیک ہے. جمع کا جی ہاں کس جی، کا؟ جمع ٹھیک ہے سالم کا کہیں گے. ٹھیک ہے، جمع سالم، یہ بات بھی ٹھیک ہے. گردان کون سی بنتی ہے؟ محسنون سے بنے گی. محسنون، محسنان، جی ایسے. جی بالکل ٹھیک ہے. محسن محسنان، محسنینا. محسنین، محسنون، محسنین. تو یہ کون سی ہاں گردان ہے؟ یہ مفعول کے حساب سے بنے گی. مفعول بن گیا نا. نہیں مفعول نہیں ہے، اس میں مفعول یہ تفعیل میں آئے گا کیا؟ اسم فاعل. اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل. جی جی. کیا فرق ہوگا اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں؟ مفعول پہ تو کام کیا جاتا ہے نا. لفظوں کے اعتبار سے وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، مفہوم کے اعتبار سے آپ بالکل ٹھیک فرق بتا رہی ہیں. لفظوں کے اعتبار سے اس میں فاعل کے لفظ اور اس میں مفعول کے لفظ میں کیا فرق ہوگا؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اس میں فاعل ہے یہ اس میں مفعول ہے؟ ترجمہ کی طرف نظر کیے بغیر. اسم مفعول محسن. جی اسم محسن. تو کیا فرق ہو گیا؟ آواز کٹ رہی ہے جی آپ کی. جی پھر بتائیے. اس میں فاعل ہے محسن اور اس میں مفعول ہے محسن. کیا فرق ہو گیا؟ فرق یہ ہے جی بولیے. ہاں جی، زیر زبر کا فرق ہے. اس زیر و میں زبر کسرہ آتی ہے فاعل میں، ٹھیک اور ہے فتح اس کسرہ میں کا زبر فرق ہے. آتی ہے. ٹھیک ہے.
چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بیان کیا کہ اس میں فاعل بنے گا مضارع معروف کے صیغے سے، اور مضارع معروف کے اندر عین کلمہ مکسور ہوگا اس باب میں، باب افعال میں. اسلم یسلم احسن یحسن، ہم نے صرف میم رکھنا ہے شروع میں اور آخر میں تنوین دینی ہے. اور اس میں مفعول کو بنانا ہے فعل مضارع مجہول سے، اور مضارع مجہول میں لازماً عین کلمہ مفتوح ہو چکا ہوگا یحسن. تو ہم نے شروع میں یحسن کے میم رکھنا ہے، آخر میں تنوین دینی ہے تو محسن. تو عین کلمہ کا گویا کہ فرق ہے، عین کلمہ مکسور ہوگا اس میں فاعل میں اس لیے کہ مضارع میں مکسور ہے، اور عین کلمہ مفتوح ہوگا اس میں مفعول میں اس لیے کہ فعل مضارع کے اندر بھی وہ مفتوح ہی ہے مضارع مجہول میں. جی ٹھیک ہے. اسی سے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ اس میں فاعل محسنون بنے گا. سوری، امر کیا بنے گا؟ احسن نہیں، سوری احسن نہیں سوری، اس میں تو یہ قطعی ہے، احسن بنے گا. احسن بنے گا، جی بالکل ٹھیک ہے. اور نہیں کا صیغہ؟ حمزہ قطعی، اس کا حمزہ قطعی ہے، اس وجہ جی سے جی وہی بالکل، وہ اسی طرح ہی رہتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، حمزہ اس کا قطعی ہے. اور نہیں کا صیغہ؟ لا تحسن، لا تحسن، ٹھیک ہے بالکل. اچھا، جو ہم نے اس کا امر کا صیغہ بنایا ہے احسن، اوپر ہم نے بنایا اسلم، جی 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 تو یہ کیسے بنا؟ امر کہاں سے بنا کرتا ہے؟ امر کا صیغہ کون سے صیغے سے بنا کرتا ہے؟ فعل مضارع کے فعل مضارع سے، مذکر حاضر کے جی بالکل ٹھیک ہے، فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر کے صیغے، جیسے تضرب سے اضرب بن گیا. تو اس کا مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ کیا بنتا ہے؟ اس کا بنے گا لا مضارع کا تحسن، تحسن، جی تحسن. اب تحسن سے احسن کیسے بن گیا؟ تحسن میں حمزہ ہے نہیں، لیکن اس میں اس کی علامت مضارع گرا دیں گے جی، تو وہ جو حمزہ قطعی ہے وہ دوبارہ واپس اسی طرح آئے گا، کیونکہ یہ باب فعال سے ہے، یہ مطلب ثلاثی مجرد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ثلاثی مجرد ہوتا تو پھر دوسری طریقے سے کرتے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہو گئی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کی اس بات سے کہ تحسن میں اگر حمزہ قطعی تھا تو حمزہ قطعی تو وہ ہوتا ہے جو گرتا نہیں ہے، پھر تحسن میں وہ حمزہ کیوں گرا ہوا ہے جو احسن کے اندر واپس آ گیا ہے؟ حمزہ قطعی تو ہوتا ہی وہی ہے نا. حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع میں فرق ہی یہی ہے کہ حمزۃ الوصل گر جایا کرتا ہے اور حمزۃ القطع، حمزہ قطعی جو ہوتا ہے وہ گرا نہیں کرتا، چاہے کلام کے شروع میں آئے یا درمیان میں آئے، حمزہ قطعی گرتا نہیں ہے. تو پھر تحسن کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اگر حمزہ ہی ہے، حمزہ قطعی ہے، تو پھر تو احسن پڑھنا چاہیے. نہیں، لیکن یہ تو مضارع کے صیغے سے بنانا، تو مضارع میں تو یحسن آئے گا نا، یحسن تو شروع میں ہی نہیں آ رہا. شروع میں ہی نہیں آ رہا، یہی تو سوال ہے کہ کیوں نہیں آ رہا، حالانکہ وہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ تو تسلیم کر رہے ہیں ہاں جی کہ اس باب میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہے، جی جی جی. تو پھر مضارع کے صیغوں میں کیوں نہیں آ رہا؟ کہاں گیا وہ حمزہ؟ مضارع کے صیغوں سے وہ حمزہ کدھر چلا گیا جو حمزہ قطعی ہے، جو گرا نہیں کرتا لیکن گر گیا ہے؟ جی جی، یہ اس کا مجھے نہیں پتا، نہیں پتا. یہ اصل بس میں اس کا تھوڑا یاد رکھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہرحال آپ سمجھی ہوئی تو ہے قاعدہ. یہ اگلی بات میں بتا دیتا ہوں. جی جی اصل میں تو احسن یحسن ہی ہونا چاہیے چونکہ حمزہ قطعی ہے. یحسن یحسنان یحسنون یوں ہی گردان ہونی چاہیے، اور یہی گردان اصل میں بنتی ہے حمزہ کے ساتھ. پڑھتے پڑھتے جب ہم جاتے ہیں
वाहिद मुतकल्लिम के सीगे पर, तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा क्या बन जाता है? अहसिनु, हाँ जी, दो आ गए, दो हमजा महमूज जमा हो गया हो वो। जी, वो यानी महमूज की तर्ज पर दो हमजा इकट्ठे हो जाते हैं। एक हमजा हमजा कतई और एक हमजा जो आएगा मुतकल्लिम के सीगे का अलामत मुतारे। अब यहाँ पर दो हमजा जब इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर फिर महमूज का कायदा जारी होता है कि दो हमजा का इकट्ठा होना सकील समझा जाता है, लिहाजा एक हमजा को गिरा देते हैं। जो हमजातुल कतई है, हमजा कतई है, उसको इस वजह से गिराते हैं कि दो हमजा इकट्ठे हो गए हैं और महमूज के कायदे के मुताबिक उसको गिरा देते हैं, तो वहां पर बन जाता है उहसिनु। जब वहां पर उहसिनु बनता है तो अब फिर कहते हैं कि मुजारे का एक सीगा अलग तर्ज का हो, बाकी सीगे अलग तर्ज के हों, तो ये भी मुनासिब नहीं है, लिहाजा बाकी सीगों से भी हमजा कतई को गिरा दिया जाए, इस वाहिद मुतकल्लिम के सीगे की रियायत रखते हुए। और वाहिद मुतकल्लिम से इसलिए गिराया कि महमूज का कायदा जारी हुआ कि दो हमजा इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, जी। ये हो गई बात मुकम्मल। यानी मुजारे के बाकी सीगों में जो हमजा गिरा है वो वाहिद मुतकल्लिम की रियायत में गिरा है, और वाहिद मुतकल्लिम में जो हमजा गिरा है वो महमूज के कायदे के मुताबिक गिरा है कि दो हमजा इकट्ठे हो गए हैं। तो वरना एतराज ये पैदा हो रहा था कि भाई हमजा कतई तो कलाम के दरमियान में आने की वजह से नहीं गिरता, यहाँ पर क्यों गिरा है? तो जवाब ये हो गया कि मुदारे के बाकी सीगों में तो इसलिए गिरा कि वाहिद मुतकल्लिम के साथ मुताबिकत पैदा करना जरूरी है। फिर सवाल पैदा होगा कि वाहिद मुतकल्लिम में क्यों गिरा? तो उसका जवाब ये है कि वहां पर मामूज के कायदा जारी हुआ कि दो हमजा इकट्ठे हो गए और कलमे के अंदर फिकल पैदा हो गया, तो दूसरे हमजा को हमने गिरा दिया। आगे चलते हैं। तीसरा फेल लिखा है अबदला, मुदारे होगा युबदिलु, तर्जमा है तब्दील करना। कुरान मजीद की आयत है फअरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा, सूरह कहफ में। लिहाजा हमने इरादा किया, अरदना हमने इरादा किया, अन युबदिला के बदल दे या बदला दे, हुमा उन दोनों को, रब्बुहुमा उन दोनों का रब। कौन सा सीगा है यहाँ पर? युबदिलु, युबदिलु, जी ठीक है। कौन सा सीगा है? अन की वजह से ये नस्ब में चला गया। जी बिल्कुल ठीक है, युबदिलु होना चाहिए था, जबकि जी युबदिला बना। जी बिल्कुल ठीक है। कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब ठीक और है, मुतारे का सीगा। मुदारे का सीगा, जी वाहिद बिल्कुल, मुज़क्कर गायब। वाहिद मुज़क्कर गायब है। ठीक है जी, अब्दुल युबदिलु, इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है। आगे चलते हैं। अजरमा युजरिमु, जुर्म करना। वला युरद्दु बअसुना अनिल कौमिल मुजरिमीन, और नहीं लौटाया जाता बअसुना हमारा आदाब, अनिल कौमिल मुजरिमीन मुजरिम कौम से, ऐसे लोगों से जो कि जुर्म करने वाले हैं। कौन सा सीगा है? ये भी इसी तरह जमा सालिम, जी मोहसिनीन की तरह, मोहसिनीन की तरह ये भी इसी मुहसिन, तरह। ठीक है। गिरदान कौन सी बनती है? मुजरिमुन, मुजरिमान, मुजरिमीन, जी, कौन सी गिरदान है ये? मुजरिमत, इसमें फाइल की। इसमें फाइल की, जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। असरफ युसरिफु इसराफन, ज्यादती करना। الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اسرفو، جی जमा मुज़क्कर गायब माजी का सीगा। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। और इससे इसमें फाइल क्या आएगा? सारिफुन, नहीं,
اسم فاعل إسرافا نہیں نہیں اسم فاعل أسرف يوسف مصرفون جی مصرفون مصرف آئے گا مصرف ٹھیک ہے جی باب افعال کی 5 مزید مثالیں اغرق ابصر ابلغ اتبع اطرف واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ڈبو دیا غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اغرقنا صیغہ بولیے جی جمع متکلم جمع ماضی متکلم ماضی کا ٹھیک ہے اس میں فاعل کیا بنے گا مغرقون مغرق جی بالکل ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں فمن ابصر فلنفسه جس نے بصیرت سے کام لیا تو فلنفسه اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا ابصر واحد مذکر غائب جی فعال باب افعال ماضی کا واحد مذکر غائب اس میں فاعل کیا آئے گا مبصرون مبصر جی ٹھیک ہے فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑیں فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ اگر تم منہ موڑو تو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ تو میں تم تک پہنچا چکا ما ارسلت بھی وہ بات جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا جی ابلغت یہ واحد متکلم واحد متکلم گردان ابلغا سے جی ابلغا سے بن گیا ابلغا سے ابلغا جی ابلغو جی ابلغت ابلغتا ابلغنا ٹھیک ہے ابلغتا ابلغتما ابلغتم جی ابلغتی ابلغتما ابلغتنا ٹھیک ہے ابلغتو جی ابلغنا ٹھیک ہے اور اس سے امر کا صیغہ کیا آئے گا امر کا صیغہ وہی دوبارہ ابلغ ابلیغ نہیں بلغ ہونا چاہیے پھر نہیں بلغ نہیں دوسرا باب ہے ابلغ تو دوبارہ بنے گا کہ جی ابلغ ہاں جی ابلغ ٹھیک ہے ابلغ ٹھیک ہے اسی میں دوسرا لفظ بھی آیا ہے ارسلت ہاں جی وہ بھی اسی باب سے ہے ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی تو کیا فرق ہے ابلغت اور ارسلت میں فرق کیا ہے دونوں متکلم کے صیغے ہیں یہ بھی باب فعال ہے جی یہ بھی باب افعال ہے اچھا بالکل ارسل یرسل ارسالا بھیجنا ہاں جی تو یہ معروف تو نہیں معروف ہے یہ ہاں معروف نہیں ہے یہ مجهول مجھول ہے مجہول نا جی بالکل ایسے ہی کیا علامت ہے مجہول کی لفظوں میں علامت مضارع جو ہے وہ مضموم ہے مضارع تو ہے ہی نہیں یہ مضارع کا صیغہ نہیں ہے سوری ماضی کا ماضی کا صیغہ ہے فا کلمہ ماضی کا صیغہ ہے ہاں جی حمزہ ہاں جی حمزہ جی حمزہ جو ہے اس کو ہم نے ضمہ دے دیا جی ہے جی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اس کا اگر ماضی معروف ہوگا تو ارسلت جی ارسلت سے مقبول بنا ارسل جی ارسلت ارسلت سے جیسے اگر یہ ابلغت ہے تو اس سے مجہول کیا بن جائے گا ابلغت سے ابلغت جی ابلغت بالکل ٹھیک ہے اکرمت کے وزن پر وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور لعنت یعنی لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ ان کو پیچھے لگا دیا گیا لعنت کے اس دنیا میں یعنی ان پر لعنت برسائی گئی لعنت کی گئی تو اتبعوا جمع مذکر غائب
جی ٹھیک ہے، ماضی اور مجہول ہے. مجہول ہے. معروف کیا بنتا ہے؟ معروف بنے گا اتبعو. اتبعو نہیں، اتبعو. اتبعو. یعنی دو جگہوں پر تبدیلی، مجہول میں دو جگہوں پر تبدیلی ہوتی ہے. حمزہ کو ضمہ دیا جاتا ہے اور عین کلمہ کو کسرہ دیا جاتا ہے. جی جی جی. آگے چلتے ہیں. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کو خوشحال بنا دیا تھا. اطرفنا جمع متکلم ہو جائے گا. جمع متکلم، جی بالکل ٹھیک ہے. ماضی کا صیغہ ہے جمع. ٹھیک ہے، ماضی کا جمع. اور اسی سے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ مترفن. مترف، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا مترف کا لفظ. وَأَمَرْنَا مُتْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. مترف مالدار لوگوں کو کہتے ہیں مترفیہ. مجید کی آیت ہے کہ غالباً امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا فحق علیہ القول. بستی، کوئی بھی بستی، اس کے مالدار لوگ جب فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوئے، فحق علیہ القول، پھر اللہ کا حکم ثابت ہوا، فدمرناہم تدمیرا، اور ہم نے ان کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکا. تو کسی بھی معاشرے کا جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، ان کا فسق و فجور کے اندر مبتلا ہونا، یہ عذاب، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے مالدار طبقے کا گناہوں میں مبتلا ہونا. قرآن کریم کی اہمیت جتلانے کے لیے ایک بہت بڑی قسم، فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. لا اقسم، یہاں پر لا آیا ہوا ہے، یہ لا زائدہ شمار ہوتا ہے. اقسم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانو تو لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی قسم ہے اس بات پر کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ بڑی عزت والی کتاب ہے. تو اس میں اقسم صیغہ کون سا ہے؟ یہ بھی واحد متکلم جی واحد اور متکلم. ماضی مجہول کا صیغہ. ماضی مجہول نہیں، واحد متکلم ماضی مجہول نہیں ہے. واحد متکلم ماضی معروف. اقسم نہیں، اور کوئی بتائیں. جی اقسمہ یقسم سے، یقسم سے واحد متکلم مضارع معروف کا صیغہ ہے. یقسم اچھا سے مضارع اقسم. معروف ہے. جی اچھا مضارع یقسم سے، ٹھیک ہے. اگر ماضی ہوتا تو آخر میں تا، ماضی کے آخر میں تا آتی ہے. اقسمتو، اقسمتو. جی. کلاس